سلے اعلیٰ کہتے کہتے ہوئے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے ہوئے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور اللہ کرے کہ یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں میں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے. آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتیں ہیں. جمعۃ المبارک کے حوالے سے درود پاک کی ایک فضیلت ہے. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. سبحان اللہ. 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. اور اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. مزید فرمایا، بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے. اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دیکھیں کہ اللہ پاک کتنا کرم فرماتا ہے درود پاک پڑھنے والوں کو. اور جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں جو درود پاک پڑھیں، 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں جمعۃ المبارک کی رات میں اور دن میں، اللہ پاک اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. تو کیوں نہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کر آنے والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بیان کرنے لگے تو گھر والوں کے رونے کی آواز آنے لگی. البتہ ہوا یوں کہ اس وقت ایک باہمت شخص آئے اور انہوں نے دروازے پر آ کر بلند آواز میں کہا، السلام علیکم. اے گھر والو، فرمان باری تعالی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بے شک بارگاہ الہی میں ہر ایک نے پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک نے پیش ہونا ہے. اسی سے امید باندھو اور اسی پر بھروسہ کرو. گھر والوں نے اس آواز کو بڑے غور سے سنا لیکن پہچاننے میں نہ آیا کہ یہ آواز کن کی ہے، لہٰذا سب نے چپ سادھ لی، یعنی خاموش ہو گئے. جب خاموش ہوئے تو آواز بھی آنا بند ہو گئی اور کسی نے باہر جھانک کے دیکھا کہ کون ہے تو آواز دینے والا نظر بھی نہیں آیا. پھر غم کی کیفیت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں پھر رونا شروع کیا تو ایک اور اجنبی آواز آئی، اے گھر والو، ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرو اور اسی کی تعریف کرو تاکہ تمہارا شمار اللہ پاک کے مخلص بندوں میں ہو جائے. بے شک آزمائش کے وقت یاد الہی قائم کرنے پر صبر آ جاتا ہے اور پسندیدہ چیز لیے جانے پر یاد الہی قائم کرنے میں اس کا بدلہ ہے. لہٰذا اس کی فرما برداری کرو اور اس کے حکم پر یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرو. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ دونوں آوازیں حضرت
سیدنا خضر علیہ السلام اور حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام کی ہیں جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، یا کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے علاوہ دیگر صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں، یا یوں کہیں کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے، ان لوگوں کو کہ جو اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو چکے، جن کا تعلق اللہ پاک کی ذات سے ٹوٹ چکا ہے، ان کے تعلق کو جوڑنے کے لیے آنا، اللہ پاک کی وحدانیت کو بیان کرنا، اللہ پاک کے دین کے احکامات کو بیان کرنا، یہ ان کی زندگی کا ایک اہم ترین منشور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی بات کریں تو وہ ایک ایسی قوم کی طرف آئے کہ جو باطل جو معبود ہوتے ہیں ان کی محبت میں گرفتار تھے، پھر انہیں اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں۔ اور دوسرا حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی آج ہم ذکر کریں گے، دو انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر سنیں گے، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے کیا کیا کمالات عطا فرمائے، کیا خوبیاں عطا فرمائی کہ یہ معجزات سے اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو نوازا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں دو ہستیوں کا ذکر رہے گا، حضرت الیاس اور حضرت عزیر علیہ السلام۔ اللہ پاک ان دونوں مبارک ہستیوں کی مزارات پر کروڑ ہا کروڑ رحمت نازل فرمائے، ان کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جمعہ، ہفتہ اور اتوار 3 دن میں ہم پیارے بچوں کی ویڈیوز بھی شامل کرتے ہیں، آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں، آپ کے SMS کو بھی شامل کرتے ہیں، آپ کے کمنٹس کو بھی انشاءاللہ ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ دونوں انبیاء اکرام علیہ السلام کی سیرت آج بیان ہوگی، بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن سیگمنٹ ہوتا ہے، ہم کلام بھی سنتے ہیں اور پھر ہم ٹاپک پر گفتگو بھی مبلغین سے کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کون کون سے مبلغین ہوں گے، انشاءاللہ آپ کچھ ہی دیر میں پیارے پیارے مبلغین کی زیارت بھی کریں گے۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے پیغام قرآن سیگمنٹ کا، قاری کاشان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ قاری کاشان صاحب ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے، آج کا سبق بھی انشاءاللہ یہ بیان کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو آگے لے کر بڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں قاری صاحب؟ خیریت سے؟ بسم اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بخل کا کہتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا اسے چھپاتے ہیں، ان کے لیے شدید وعید ہے، اور کافروں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بخل کا شرعی معنی یہ ہے کہ جو چیز ذمے پر واجب ہو، یعنی بندے پر لازم ہو، اسے ادا نہ کرنا۔ بخل ایک مذموم بری صفت ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان گھٹیا خصلتوں کا اظہار کرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں تک سے تعلق توڑ دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخل سے بچو کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ بخل نے انہیں قطع رحمی پر آمادہ کیا تو انہوں نے قطع رحمی شروع کر دی، اور اس نے ان کو گناہوں پر ابھارا تو وہ گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے۔ یہودی لوگ انصار صحابہ کرام کو بطور نصیحت کہتے تھے کہ تم مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر اپنے مال خرچ نہ کرو، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں تم فقیر اور محتاج نہ ہو جاؤ۔ ان کے بارے میں فرمایا، وہ لوگ جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کا حکم دیتے ہیں۔ بخل میں علم کا بخل بھی شامل ہے کہ یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تورات میں بیان کردہ عظمت و شان بیان کرنے میں بخل کیا کرتے تھے۔ اسے موجودہ زمانے کے ان لوگوں کو بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ خود بھی بیان نہیں کرتے، اور بیان کرنے والوں کو بھی طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید فرمایا، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو نعمت عطا فرمائے اسے اچھی نیت کے ساتھ موقع محل کی مناسبت سے حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر کرنا چاہیے۔ ایک صاحب پراگندہ حال اور ناپسندیدہ حیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے پاس مال نہیں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ پاک نے ہر طرح کا مال عطا فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی بندے کو جب کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس کا اثر بندے پر دیکھنا پسند فرماتا ہے۔ یہاں ایک بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ پاک کی نعمت کا اظہار اخلاص کے ساتھ ہو تو یہ بھی شکر ہے، اور اس کے لیے آدمی کو اپنی حیثیت کے لائق جائز لباسوں میں بہتر پہننا یہ مستحب ہے۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہفتے میں 5 دن ہمارا پروگرام ہوتا ہے، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر اور منگل۔ 3 دن میں انشاءاللہ ہم نے
آپ کی کالز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنانا ہے, آپ کے ایس ایم ایس کو بھی پروگرام کا حصہ بنانا ہے, کمنٹس کو بھی, اور پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز کو بھی ہم نے انشاءاللہ پروگرام کا حصہ بنانا ہے. جمعہ, ہفتہ اور اتوار, آج انشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کو ایک سبق دیا جائے گا, اور آپ سے گزارش کریں گے کہ 9 بجے تک آپ نے پیارے بچوں کی ویڈیوز ہم تک پہنچا دینی ہے. اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں 0308262600 واٹس ایپ نمبر ہے. اس نمبر پر آپ ہمیں ضرور 9 بجے تک بچوں کی ویڈیوز واٹس ایپ کر دیجئے. آج کا سبق کیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں آج کا سبق کیا ہے, اور آپ نے اس سبق کو بچوں کو یاد کروا کر ویڈیو بنا کر بھیجنی ہے. جی, آج کا سبق سوال, اسلام کا چوتھا رکن کون سا ہے؟ سوال, اسلام کا چوتھا رکن کون سا ہے؟ جواب, اسلام کا چوتھا رکن حج کرنا ہے. جواب, اسلام کا چوتھا رکن حج کرنا ہے. اسلام کا چوتھا رکن حج کرنا ہے. اس کی ویڈیو بنانی ہے آپ نے, اور ہماری طرف آپ اس ویڈیو کو بڑھا دیں گے. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, قاری صاحب ہمارے ساتھ تھے, اللہ پاک قاری صاحب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور آج مزید جو ہمارے مہمان ہوں گے جن سے ہم کلام سنیں گے, نور عالم مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے, اور قربان مدنی بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں دونوں ہی پیاری پیاری شخصیات کو. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربان بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین, کچھ ہی دیر میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ مفتی کفیل صاحب کی بھی زیارت کریں گے. آپ کے شرعی سوالات بھی انشاءاللہ ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے. آپ اگر چاہیں تو واٹس ایپ کرنا چاہیں تو اسکرین پر نمبر آپ دیکھ رہے ہیں 0308262600. یہ واٹس ایپ نمبر ہے. اس نمبر پر جہاں آپ نے بچوں کی ویڈیوز بھیجنی ہے, وہیں پر اگر آپ ٹاپک پر کچھ کہنا چاہتے ہیں, حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام, یہ آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا. ان کی سیرت پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. ٹاپک پر کچھ کہنا چاہتے ہیں, کال بھی کر سکتے ہیں آپ, ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. اگر چاہیں تو وائس میسج کرنا چاہتے ہیں تو اس واٹس ایپ نمبر پر آپ وائس میسج بھی کر سکتے ہیں. نور عالم بھائی ہمارے ساتھ ہیں, کسی کلام کی آپ نے فرمائش کرنی ہے تو آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ ہم نور عالم بھائی کی طرف بڑھیں گے اور کلام شامل کریں گے. دیکھتے ہیں ہمیں نور عالم بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لکھے ہوئے کلاموں سے یہ کلام انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو قرآن تو ایمان بتاتا ہے,
اسلم علیک یا حبیب اللہ لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا کوئی مثل مصطفیٰ نہ ہوا ہے نہ ہوگا مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی مثل تو نہ شد پیدا جانا یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے گانے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا البحر علا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش روبا من بے کسو طوفان
پر مجدھار میں ہوں بھیگ گئی ہے ہوا مجدھار میں ہوں بھیگ گئی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا یا رسول اللہ سن لیجیے میری پکار کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار مجدھار میں ہوں بھیگ گئی ہے ہوا مجدھار میں ہوں بھیگ گئی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا انا فی عطش وسخاک عطا سنہارے رے میں جھم رے میں جھم برسن ہارے رے میں جھم رے میں جھم برسن ہارے برستان ہی کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسات برسانے والے برسن ہارے رے میں جھم رے میں جھم برسن ہارے رے میں جھم رے میں جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا آقا دو بوند ادھر بھی گرا جانا یا قافلتی سیدھی اجلا حسرت تشنا لب کر ہمیں پر حسرت تشنا لب کر مورا چیرا لرجے درک درک مورا چیرا ابھی نہ سونا جانا طیبہ سے ابھی نہ سونا جانا الروح فداک فزد حرحا یکشون دیگر برزن عشقا یکشون دیگر برزن عشقا مرتب
मोरा तन मन धन सब फूक दिया रे, सब फूक दिया मोरा तन मन धन सब सन मन धन सब सन मन धन सब सन मन धन सब सन मन धन सब मोरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना। मैं नवाए रज़ा ना ये तर्ज मेरी, ना ये रंग मेरा, ना ये तर्ज मेरी, ना ये रंग मेरा। इरशाद अहीबाना तिक था, इरशाद अहीबाना तिक था, नाचार इसरा बड़ा जाना, नाचार इसरा बड़ा जाना। लम लम याति नज़ीरो कफी नज़र, इसलिए दोनों शुद्ध पैदा जाना। जगराज को ताज तोरे सर सो, जगराज को ताज तोरे सर सो, जगराज को ताज तोरे सर सो है। तुझको शहे दोसरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या प्यारे कलाम का आपने इंतखाब किया नूर आलम भाई, और माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज में आपने पढ़ा भी। अल्लाह पाक बरकतों से माला माल फरमाए, दारैन की सआदतें अता फरमाए। मुफ्ती कफील साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, हुज़ूर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। इंशाअल्लाह आपके शरई सवालात भी मदनी चैनल के नाज़रीन हम लेंगे, प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आप हमें कॉल के ज़रिए भी अपने शरई सवालात शेयर कर सकते हैं, आप SMS भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवालात को आगे बढ़ाया जाएगा। इंशाअल्लाह मुबल्लिगीन के साथ हम रहेंगे, मुबल्लिगीन हमारे साथ रहेंगे, हम मुबल्लिगीन के साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। और प्रोग्राम जो है टॉपिक हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और उज़ैर अलैहिस्सलाम, इन दोनों ही अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सीरत पर हम गुफ्तगू करेंगे। आतिफ़ भाई भी हमारे साथ हैं, अल्लाह पाक हमारे आतिफ़ भाई को भी बरकतों से माला माल फरमाए। इब्तिदा ही आतिफ़ भाई की तरफ इब्तिदा नहीं बढ़ेंगे, मैं चाहूँगा आतिफ़ भाई सबसे पहले हम हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर करते हैं, कुछ तारुफ़ आप हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का बयान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया जो अल्लाह तबारक व तआला ने मबूस फरमाए हैं उनमें से हैं, और आप रसूल भी हैं। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, और आप अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक तशरीफ़ लाने के एक तवील अरसे के बाद बाला बक जो इलाका है इसके अतराफ़ जो थे उनकी तरफ मबूस किए गए थे। तो ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, बाल और बक। तो बहरहाल इसी तरह आप अलैहिस्सलाम उन 4 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम में से हैं जो अभी तक ज़हरी हयात के साथ मुत्तसिफ़ हैं, और तो वो आसमानों में है, 2 ज़मीन में है। और जो 4 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम हयात हैं, आसमानों वाले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो आसमानों पर हयात हैं, और
دو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو زمین پر ہیں ان میں حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سمندر پر اور حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام جو خشکی ہے اس پر منتظم ہیں، یعنی اس کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس بات پر مقرر فرمایا ہے۔ جب قیامت قریب آئے گی تو اس وقت جو ہے یہ حضرات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا وعدہ فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنا ہے، تو وہ جو وعدہ الہی ہے وہ قرب قیامت ان کے ساتھ ہوگا اور پورا ہوگا۔ اور بعض بزرگوں کی جو ہے ان حضرات سے ملاقات بھی ثابت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر تشریف لائے اور انہیں تبلیغ و نصیحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہ کے شر سے بچاتے ہوئے انہیں لوگوں کی نظر سے اوجل فرما دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی تک حیات ہیں اور قرب قیامت وفات پائیں گے۔ الیاس جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے سوا ہر کسی سے بے پرواہ، واہ واہ، اور یا پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ بھاگنے والا بہادر، یعنی میدان چھوڑ کر نہ بھاگنے والا زبردست جو ہے، یہ الیاس کے معنی ہیں۔ اور قرآن پاک میں آپ کا نام الیاس اور الیاسین دونوں مذکور ہیں، یعنی الیاس اور الیاسین یہ دونوں جو ہے وہ آپ کے نام قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ آپ کے والد کا نام سبابہ جبکہ والدہ کا نام صفوریہ ہے۔ آپ کی دادی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی جبکہ دادا حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ کیا بات۔ اور ایک قول کے مطابق سلسلہ نسب کچھ یوں ہے، الیاس بن سباسبہ بن ایزار بن ہارون، صحیح، یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہے، جب حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو اسی رات انوار و تجلیات کا ظہور ہوا، اور یہ ایک جو سمجھیے کہ شاہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی خاص لوگ ہیں وہ جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو کوئی انوکھی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسی چیزوں کو ظاہر فرماتا ہے جس سے ان کی آمد کا لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ جی، تو جیسے ہی حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، تو انوار و تجلیات کا ظہور ہوا جس سے بنی اسرائیل کے محلات روشن ہو گئے، اور بنی اسرائیل کے بادشاہوں نے جب دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ آج کوئی زبردست بات ہوئی ہے، آج کچھ خاص کام ہوا ہے جی، کہ یہ جو اتنا روشنی ہے اور یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو بادشاہوں نے خبر معلوم کرائی تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ واہ واہ، یعنی آپ کی آمد پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں لوگوں کو باخبر فرمایا۔ آپ نے بہترین پرورش پائی، بنی اسرائیل قوم آپ کے بارے میں کہا کرتی تھی یہی حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام وہ خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے حضرت ایزار نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ اپنے ایک بندے کے ہاتھوں بنی اسرائیل کے سرکت بادشاہوں اور نافرمان سرداروں کو ہلاک فرمائے گا۔ پھر آپ نے اعلان نبوت جو ہے وہ کب فرمایا؟ تو آپ مباح چیزوں کو اٹھا کر کھا لیتے تھے، اسی طرح جو ہے وہ زندگی کے ایام آپ کے گزر رہے تھے، اور یہاں تک کہ جب آپ کی عمر مبارک ظاہری 40 سال ہو گئی تو اللہ کریم نے آپ کو نبوت کے اعلان کا حکم ارشاد فرمایا، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور حکم ربانی سنایا کہ آپ باطل معبودوں کی عبادت کرنے والی بنی اسرائیل قوم اور ان کے بادشاہوں اور نافرمان سرداروں کے پاس جائیں اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کا جو ہے وہ حکم دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی طرف انہیں بلائیں۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت عطا فرمائی اور جنگلی جانور، پہاڑ اور آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع کر دیا، یعنی آپ کو ایسی قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اور بنی اسرائیل قوم اس وقت 70 آبادیوں میں جو ہے وہ بستیاں تھیں، ان میں آباد تھی، اور ہر بستی ایک الگ الگ شہر کا مقام رکھتی تھی، درجہ رکھتی تھی، اور ہر بستی کا ایک ایک الگ سردار تھا اور وہ بادشاہ بھی تھا جو وہاں کے انتظامی معاملات چلایا کرتا تھا۔ یہ سب لوگ بعل نامی ایک باطل معبود کی عبادت کیا کرتے تھے، اور پھر آپ نے انہیں دعوت تبلیغ دی اور راہ راست کی طرف لائے۔ آپ اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں سے ہیں، اور آپ کو 70 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جتنی اللہ نے طاقت بخشی، 70 انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام جتنی آپ کو اللہ رب العزت نے طاقت بخشی،
اور غضب و جلال اور قوت و طاقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ تھے، واہ واہ، کیونکہ آپ انہی کی جو ہے وہ خاندان سے اور انہی کی جو ہے وہ گھرانے سے تھے، اس لیے ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو حصے داری جو ہے وہ ہوتا ہے، سلسلہ خاندان کا اثر، خاندان کا جو معاملہ ہوتا وہ ہے، کہتے ہیں نا خون کا اثر ہے، خاندان کا اثر ہے۔ تو آپ کا غضب و جلال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ تھا، اور بلکہ بعد نے تو یہ بھی لکھا کہ آپ کی جو ظاہری صورت تھی یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے مشابہت جو ہے وہ مشابہ تھی، ان سے مشابہت رکھتی تھی، اور آگ، پہاڑ اور جنگل، شیر، یعنی جو بھی جو ہے وہ جنگلی جانور تھے اور جو جنگلات تھے وہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تابع کر دیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو طاقتیں عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کا فیضان نصیب فرمائے۔ آمین آمین، کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ آپ دیکھیں اللہ پاک نے حضرت الیاس علیہ السلام کو کیا کیا کمال عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور اللہ کرے کہ یہ ہم اپنی سیرت کو پڑھیں، یعنی اپنی ہسٹری کو پڑھیں، اپنی تاریخ کو پڑھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کو پڑھیں۔ جب انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو پڑھیں گے، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں گے، اہل بیت کی سیرت کو پڑھیں گے، اولیاء کرام کے قصیدے پڑھیں گے، ان کی سیرت کو پڑھیں گے، تاریخ کو پڑھیں گے، تو پتہ چلے گا ہمیں، یعنی ان کی زندگی کو جب ہم پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں ہم پر آشکار ہوں گی، نمایاں ہوں گی، اور ہم اپنی زندگی کو کس سمت لے کر چلیں یہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت حضرت الیاس علیہ السلام کی۔ میں چاہوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں قربان بھائی، جو اللہ پاک نے آپ کو اوصاف عطا فرمائے، جو کمالات عطا فرمائے، جو آپ کو اللہ پاک نے معجزات عطا فرمائے، کچھ ان کو ذکر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں انبیاء کرام سے محبت عطا فرمائی ہے، اور الحمدللہ ان کا ذکر خیر کرنے کی سعادت بخشی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے حضرت الیاس علیہ السلام کا جو ذکر فرمایا ہے وہ ذکر خیر دو مقامات پر فرمایا ہے۔ ایک ہے سورہ انعام آیت نمبر 85 میں، اور دوسرا ذکر فرمایا ہے سورہ صافات کی آیت نمبر 123 سے لے کر 132 تک۔ سورہ انعام میں اللہ رب العالمین آپ کے متعلق ارشاد فرماتا ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو ہدایت یافتہ بنایا، یہ سب ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ جبکہ سورہ صافات میں آیت نمبر 123 سے لے کر 132 میں جو آپ کا ذکر ہے اس میں سے میں ایک آیت کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں، اور وہ آیت ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اور بے شک الیاس ضرور رسولوں میں سے ہے۔ تو سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر اس پاک کتاب میں فرمایا کہ جو کتاب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے تو حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر بھی الحمدللہ تلاوت کرنے والا کیا کرتا ہے، اور تلاوت سننے والا الحمدللہ سماعت کیا کرتا ہے۔ حضرت خضر و الیاس علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے سنا کہ یہ ابھی ان کے ساتھ جو وعدہ ہے وہ پورا نہیں ہوا ہے، قرب قیامت یہ سلسلہ ہوگا، تو بھی ظاہری حیات سے متصف ہیں۔ کون سا وعدہ پورا نہیں ہوا؟ جو وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث پاک کچھ یوں ملتی ہے کہ چونکہ ظاہری حیات سے متصف ہیں تو یہ ہر سال حج بھی کیا کرتے ہیں، اور بیت المقدس میں رمضان المبارک کے بابرکت ایام کو گزارا بھی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت خضر اور حضرت الیاس علیہ السلام ہر سال حج کے موسم میں مینا کے مقام پر ملاقات کرتے، ایک دوسرے کا حلق کرتے، ایک دوسرے کا حلق فرماتے، اور ان کلمات پر باہمی ملاقات ختم فرماتے۔ کلمات بہت خوبصورت ہیں، سبحان اللہ ما شاء اللہ، لا یسوق الخیر الا اللہ ما شاء اللہ، لا یصلح السوء الا اللہ ما شاء اللہ، لا قوت الا باللہ۔ یہ حسین اور خوبصورت کلمات کے ساتھ آپ جو ہے وہ باہمی ملاقات کو ختم فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ جو کلمات ہیں ان کے متعلق یہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں جنہوں نے اس حدیث مبارک کو روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو ان کلمات کو صبح و شام 3 بار پڑھ لینا تو اللہ تعالیٰ اسے ڈوبنے سے اور اس کا مال چوری ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ جبکہ حضرت عطا بن ابی رباح تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے شیطان، ظالم بادشاہ،
सांप, बिच्छू, ये जितनी मूजी चीज़ें हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे भी ऐसे शख्स की हिफाजत फरमाए। मैं चाहूँगा ये अल्फाज एक मरतबा फिर दोहरा दें आप, मैं दोबारा ताकि मदनी चैनल के नाज़रीन ये याद कर लें। इनकी फजीलत हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो बयान फरमाई है कि जो सुबह शाम इन कलिमात को 3-3 मरतबा पढ़ेगा तो उसे अल्लाह पाक डूबने से बचाएगा, जालिम बादशाह से महफूज फरमाएगा, सांप बिच्छू वगैरह जो जिक्र किया गया। मैं चाहूँगा कुर्बान भाई एक मरतबा फिर इन अल्फाज को दोहराएं। जी, सुबहान अल्लाह माशा अल्लाह, ला यसूकुल खैरा इल्लल्लाहु माशा अल्लाह, ला युस्लिहु सुआ इल्लल्लाहु माशा अल्लाहु, ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये वो कलिमात है। अच्छा, जहाँ ये जो ताल्लुक़ है रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के गुजारने का, तो उसके मुतालिक आता है कि हज़रत इलियास और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ये दोनों नबी रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में बैतुल मक़दस में होते हैं, रोज़े रखते हैं, और दोनों साहिबान हज को हर साल तशरीफ़ लाते हैं। सही। बाद हज आब ज़मज़म शरीफ भी पीते हैं। वाह वाह। और वही जो आब ज़मज़म है साल भर इनके लिए जो है वो किफ़ायत करता है। तो इसी तरीके से हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के मुतालिक हदीस पाक में ये बात मिलती है कि आपकी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाहिरी मुलाकात भी साबित है। वाह वाह। और इसके मुतालिक हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, जो कि रिवायत मौजूद है तफसीर सावी में। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लश्कर था, तो वो गुज़र रहा था जी। तो गार के पास से, पहाड़ में गार होते हैं, तो गार के अंदर से एक आवाज़ आ रही थी और वो दुआ की आवाज़ थी। और दुआ ये थी, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मती अहमद अल मरहूमा अल मुबारका अल मुस्तजाबी लहा। इसका तर्जुमा बहुत खूबसूरत है कि ए अल्लाह मुझे अहमद की उम्मत से बना दे, वाह वाह, जिस पर तेरी रहमत व बरकत नाजिल होती वाह है वाह वाह और वाह। जिसकी दुआएं कबूल की जाती हैं। सुभान अल्लाह। यानी अंदाज़ा सुभान अल्लाह। लगाइए साकिब भाई के हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम, जिनका ज़िक्र खैर कुरान मजीद में है, जी। जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसी सलाम जो है नो नाजिल फरमाया है, और ये वो हस्ती हैं जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बरगुज़ीदा बंदे हैं, नबी हैं, रसूल हैं। और ये उम्मत मोहम्मद पर ऐसा फ़ख्र फरमा रहे हैं कि दुआ कर रहे हैं कि इलाही मुझे उम्मत मोहम्मद में शामिल फरमा ले। क्या बात। तो हमें तो झूम जाना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिन मांगे हमें उम्मत मोहम्मद बना तो दिया। फिर हम क्यों ना पढ़े, सबसे औला सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, मुल्क कोने में अंबिया ताजदार, ताजदारों के आका हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, से औलिया औलिया से रसूल, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, है उस ऊंचे
اللہ سبحان اللہ. جی بہت خوب کہا ہے کسی نے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، ان کا دامن مل گیا، اتنی محبوب اتنی عظیم ہستی مل گئی، ہمیں اور کیا چاہیے. اب ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کچھ اس طریقے سے ادا کرنا چاہیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. وہ اعمال کرنے چاہیے جن سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو راحت ملے، چین ملے، سکون ملے، وہ ہم سے خوش ہوں. بن مانگے مصطفیٰ مل گئے تو شکرانہ تو ادا اسی طریقے سے کیا جائے کہ یہ قصیدے پڑھنے کے دن بھی قریب آ رہے ہیں، چونکہ ربیع الاول میں الحمدللہ رب العالمین علی احسان، یہ اللہ پاک کے فضل، اس کے کرم سے عاشقان رسول پوری دنیا میں دھوم دھام سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرتے ہیں، حضور کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، حضور کے عشق پر باتیں کی جاتی ہیں، حضور کے اوصاف حمیدہ پہ بات کی جاتی ہے. اللہ پاک کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ پاک نے ہم جیسے گناہگاروں کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا. ہماری کہاں اوقاتیں تھیں، ہم کس قابل تھے؟ یہ تو اللہ پاک نے فضل فرمایا، اللہ پاک نے احسان فرمایا. اللہ پاک کا محض فضل، اس کا کرم، اس کی عطا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دامن مصطفیٰ عطا فرما دیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. سبحان اللہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کی کیا شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی سے پیار کس قدر فرماتے ہیں. تو پھر کیوں نہ جو توجہ دلا رہے ہیں ہمارے قربان بھائی کہ ہم پھر کیوں اس طرف نہ آئیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں، پڑھیں تو صحیح نہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کیا کیا ارشادات ہیں، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. انشاءاللہ عمل کریں گے تو دونوں جانوں میں بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ دعا جب صحابہ کرام نے سنی تو صحابہ کرام نے سن کے پھر وہ غار کے پاس آئے تو دیکھا کہ ایک بہت حسین اور جمیل اور خوبصورت داڑھی والے ایک صاحب موجود ہیں. تو انہوں نے پھر صحابہ کو کہا کہ میرا سلام جو ہے وہ اپنے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے اور میں ان سے ملاقات کا بھی مشتاق ہوں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے غار میں اور حضرت الیاس علیہ السلام سے معانقہ بھی فرمایا، اور پھر دونوں مقدس ہستیوں نے آپس میں بیٹھ کر گفتگو بھی ارشاد فرمائی. اور وہ کیا حسین گفتگو ہوگی وہ یہ دونوں ہستیاں ہی جانتی ہیں. اسی طریقے سے صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی بیعت الرضوان جو لی گئی تھی اس میں بھی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام بھی شامل ہیں. آپ کو اللہ رب العالمین نے معجزات سے نوازا ہے. میں چاہوں گا انشاءاللہ آپ کے جو معجزات ہیں انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ سے معجزات کی طرف میں بڑھوں گا، چونکہ حضرت الیاس علیہ السلام ایک قوم کی طرف آپ آئے، آپ نے ان کو حق کی دعوت دی. میں چاہوں گا مفتی صاحب کی طرف میں یہ سوال بڑھاؤں، جس قوم کی طرف آئے اس قوم کی حالت کیا تھی، اور سب جو حضرت الیاس علیہ السلام نے آ کر ان کو تبلیغ فرمائی، دعوت دی، وہ انداز مبارک کیا تھا، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت الیاس علیہ السلام بھی جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہی مبعوث ہوئے، اور بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کی طرف سینکڑوں ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے. ایک روایت کے مطابق 4000 انبیاء بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے. اور بنی اسرائیل میں جب بھی کوئی نبی انتقال فرماتے وصال ظاہری ہوتا تو دوسرا نبی ہی ان کا جانشین ہوا کرتا تھا. یعنی کبھی بھی یہ قوم جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی رہنمائی سے محروم نہ رہی، مگر اس کے باوجود اس کا حال یہ تھا کہ یہ قوم ہر دفعہ جو ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو اور آسمانی کتابوں کی تعلیمات سے جو ہے وہ روگردانی کرتی تھی. چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کے وصال ظاہری کے بعد دوبارہ یہ قوم جو ہے وہ بدعمالیوں کی طرف بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ اس نے بت پرستی شروع کر دی. اور ایک بت جسے بعل جو ہے وہ کہا جاتا تھا، تو اس بت کی اس نے جو ہے وہ بت پرستی جو ہے وہ شروع کر دی، اور ساری قوم جو ہے وہ اس کو خدا جو ہے وہ مان کر اس کی عبادت میں جو ہے وہ مصروف ہو گئی. اور جو بادشاہ تھا وہاں کا، اس نے بھی جو ہے وہ اس کام کے اندر لوگوں کا ساتھ دیا، بلکہ لوگوں کو اس چیز کی طرف مزید جو ہے وہ راغب کیا، اور جو راغب نہ ہوئے انہیں زبردستی جو ہے وہ اس نے اس چیز پر وہ کیا، مجبور کیا. تو اللہ پاک نے اس قوم کو جو کہ اس بت پرستی میں
مبتلا ہو گئی تھی، ان کی ہدایت کے لیے اپنے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، اور آپ نے آ کر انہیں واعظ و نصیحت کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بعل بت کی پوجا کرتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو؟ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو ان آیات طیبہ کے اندر حضرت الیاس علیہ السلام کا وہ واعظ و نصیحت کے جو ہے وہ الفاظ ارشاد فرمائے، اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ بیان فرمائے، تو آپ نے انہیں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا اور اس بات کی طرف ان کی توجہ دلائی کہ بہترین خالق کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبود کو ہی کیوں پوج رہے ہو، اور اسی کو کیوں یہ سمجھتے ہو کہ جو تمہارے ہاتھ کا ہی بنایا ہوا ہے وہی تمہاری جو ہے وہ خبرگیری کرے گا یا وہی تمہیں جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ دے گا۔ تو آپ نے ان کو جو ہے وہ اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ یہ گویا کہ ہاتھ کا جو تمہارا بنائی ہوئی ہاتھ کی چیز ہے وہ تمہیں ہی جو ہے وہ نفع دے یا تمہیں سے ہی جو ہے وہ نقصان کو دور کرے، یہ ممکن جو ہے وہ نہیں ہے۔ مگر کہتے ہیں نا کہ جب قوم پر جو ہے وہ بت پرستی یا اس طرح کی ظلمت اور اندھیرے جو ہے اس کے سائے ان کے اوپر ہوں تو پھر ان کی توجہ اس طرح کی باتوں کی طرف نہیں ہوتی، کیونکہ اسی طرح کی باتیں آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ بت پرستوں کو اسی انداز میں سمجھایا تھا، مگر خیر ان کے اوپر جو ہے وہ اس بات کا اثر نہیں ہوا، بلکہ الٹا ہوتا یہ ہے کہ جب کفار کو یا نافرمان لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے تو وہ بجائے اس بات کے کہ سمجھانے والا ان کی اصلاح کی بات کر رہا ہے، ان کو دنیا اور آخرت میں برائی سے بربادی سے بچانا چاہتا ہے، اس کی بات سنیں، اس کے بجائے ہوتا یہ ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ یہی معاملہ یہاں ہوا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے یہ لوگ اور وہ بادشاہ جس کا نام ارحب تھا وہ جو ہے وہ آپ کا دشمن ہو گیا اور اس نے آپ کا پیچھا کر کے آپ کی جان لینے کی کوشش کی، تو آپ نے اللہ کریم کے حکم سے شہر سے جو ہے وہ جنگلوں کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر کافی عرصہ جو ہے وہ آپ روپوش رہے، اور بالآخر آپ نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے ان ظالموں سے جو ہے وہ نجات عطا فرما۔ چنانچہ اللہ پاک نے جو ہے وہ آپ کو حکم یہ دیا کہ فلاں دن فلاں مقام پر پہنچیں اور وہاں پر جو ہے وہ آپ گھوڑا ہوگا اس پر سوار ہو جائیں۔ چنانچہ آپ اس مقام پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک سرخ رنگ کا گھوڑا موجود ہے، آپ اس پر سوار ہوئے اور گھوڑا جو ہے وہ چل پڑا، تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت الیسع علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے پکارا اور عرض کی کہ اب میں کیا کروں، تو آپ نے اپنا کمبل جو ہے وہ ان کے اوپر ڈال دیا، جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب بنی اسرائیل کی رہنمائی تمہارے سپرد ہے، گویا کہ میں تمہیں اپنا جانشین بنا رہا ہوں۔ چونکہ الیسع علیہ السلام بھی جو ہے وہ اللہ پاک کے جو ہے وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی جو ہے وہ آیا ہے، تو یوں جو ہے وہ اللہ پاک نے حضرت الیاس علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل فرما دیا اور فرشتوں کی جماعت میں آپ کو شامل فرما دیا۔ کیا بات ہے جی، حضرت الیاس علیہ السلام کی اللہ پاک آپ کی تربت، آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ اچھا مصعب، ایک سوال بھی ہے ہمارے پاس، میسج ہے، کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا عورت اپنے سسر سے اور مرد کا اپنی ساس سے شرعی پردہ ہے؟ شرعی اعتبار سے جو ہے وہ جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ کسی عورت سے جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ کر لیتا ہے تو اس کی ماں، نانی، دادی اوپر تک وہ سب اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جب عورت کا نکاح مرد سے ہوتا ہے تو مرد کے جو اصول و فروع ہیں یعنی اوپر اس کا باپ، دادا، یہ سب اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ تو جو ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے وہ محرم کہلاتا ہے اور محرم سے پردہ نہیں ہوتا۔ البتہ جو محرمات ہوتے ہیں یعنی جن سے پردہ نہیں ہوتا، جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہوتا ہے، ان کی دو تین قسمیں ہیں۔ بعض تو وہ محرم ہوتے ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، جیسے باپ، بیٹا، یہ وہ ہیں عورت کے لیے جو نسب کی وجہ سے حرام ہے۔ بعض وہ ہیں کہ جو نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ وہ سسرالی رشتوں کی وجہ سے، جسے مصاہرت کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہ یہ ہیں جیسے ساس یا سسر جو ہے وہ ہوئے۔
تو اب یہاں پر حکم یہ ہے کہ ساس یا سسر سے پردہ کرنا لازم نہیں ہے جی لیکن اگر کوئی پردہ کرتا ہے تو گناہ بھی جو ہے وہ نہیں ہے. صحیح. بلکہ خاص طور پہ فی زمانہ اس بات کو دیکھا جائے گا کہ اگر ساس جوان ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اس کو احتیاط کرنی چاہیے داماد کے سامنے جو ہے وہ آنے سے, یا فتنے کا اندیشہ ہے کہ کسی بہو کو جو ہے وہ اپنے سسر کی طرف سے جو ہے وہ فتنے کا اندیشہ ہے, اس کا کیریکٹر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے, بعض اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں جی. تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ بہو کو جو ہے وہ پردہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اچھا پھر یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ فقط چہرہ کھول کے سامنے آنا جانا, جی. ایک یہ ہوتا ہے کہ چھونا, ہاتھ چومنا, تو اس چیز کے اندر جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ مزید احتیاط کرنی چاہیے کہ نہ جو ہے وہ بہو جو ہے وہ سسر کے پیر دبائے, نہ جو ہے وہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ چومے, اور نہ ہی جو ہے وہ داماد جو ہے وہ ساس کے ہاتھ چومے یا پیر دبائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مصعب ایک سوال ہے کہ بیٹے کی ساس کے ساتھ نکاح, اس کی اجازت ہے؟ بیٹے کی ساس جو ہے وہ سمدھن ہوتی ہے جی. تو سمدھن اور سمدھی آپس میں نامحرم ہوتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پہ ان کو جو ہے وہ نامحرم سمجھا نہیں جاتا, وہ سمجھتے جناب بچوں کا نکاح ہو گیا تو اب تو ہمارا جو ہے وہ پردہ وردہ کچھ ہے ہی نہیں, تو ایسا نہیں ہے. تو وہ نامحرم ہی ہوتی ہے, اس سے پردے کا ہی حکم ہوتا ہے, اور جب پردے کا حکم ہے وہ نامحرم ہے تو اس سے نکاح جو ہے وہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. مزید بھی انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف سوالات ہم بڑھائیں گے. اور ایک میسیج ہے محمد طارق گجر صاحب کا جی وہاڑی سے, کہہ رہے ہیں جی پروگرام دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے, جب سے مدنی ماحول میں اور پروگرام دیکھنا شروع کیا, کہہ رہے ہیں یہ پروگرام دیکھنا شروع کیا تو زندگی بدل گئی. بہت شکریہ جی آپ کا, اللہ پاک آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے, دارین کی سعادتیں عطا فرمائے. عامر بھائی ہیں جی ملتان سے, کہہ رہے ہیں جی پروگرام بہت اچھا ہے اور میری گزارش ہے کلام سنا دیں, ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. انشاءاللہ ہمارے نور عالم بھائی نوٹ کر رہے ہیں جی, اور جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ کچھ فرمائشیں آپ کی لے لیں گے ہم. لیا سے ایک میسیج ہے, ناتخواں بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں ہم مدینے سے اللہ کیوں آگے. اور ایک اور میسیج ہے ثاقب بھائی, عاطف بھائی سے عرض ہے کہ ایسا شعر سنا دیں جس میں تقاضا آتا ہو, اور میری آسانی کے لیے انہوں نے شعر بھی بیان کر دیا ہے کہ شعر یہ ہے لیکن نعت خواں بھائی کو یعنی جن سے پوچھا گیا ان کو بتانا نہیں ہے. نعت خواں بھائی سے عرض ہے کہ یا نبی مجھ پر بھی ایک نگاہ کرم, یہ کلام بھی آپ نے سنانا ہے. جی تقاضا آپ سے ہے, تقاضا. تھوڑا آپ نے جو ہم سے تقاضا کیا ہے اس پہ توقف کرتا ہوں تھوڑی دیر کے بعد. نہیں ابھی آپ ہاتھوں ہاتھ بتائیں نا. 5 4 فی الوقت تو 3 مستحضر نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی یاد ہو لیکن ابھی آ نہیں رہا ذہن. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا. اچھا جی چلو ہنٹ دے دیں تھوڑا سا, یاد آ جائے گا. شعر کا پہلا لفظ مجھ آتا ہے. ٹھیک ہو گیا, پہنچ گیا بالکل آ گیا. تو سنائے پھر, انتظار کس بات کا. اچھا وہ شعر تو یاد آ گیا پڑھنے کا, لیکن اس میں تقاضا نہیں آ رہا. اس میں تقاضا بھی ہے, مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا, کیا بات ہے, حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا. کیا بات ہے, یہی لکھا ہوا بھی تھا جی. ٹھیک ہو گیا, اللہ پاک آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے جی. کچھ کالز ہیں, آئیے کال لے لیتے ہیں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میت کے نیچے قبر میں مصلی بچھانا ضروری ہے؟ جی مفتی صاحب. میت کے نیچے قبر میں مصلی بچھانا ضروری ہے, ان کا یہ سوال ہے. ضروری نہیں بلکہ ناجائز ہے, بالکل بھی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے, کیونکہ یہ اسراف ہے. میت کو قبر کے اندر اگر نماز پڑھنے کی توفیق ملے گی تو اسے مصلی کی حاجت نہیں ہوگی. انشاءاللہ اس کے لیے جنتی جو ہے وہ بچھونا جو ہے وہ بچھا ہوا ہوگا. جنت کی کھڑکی جو ہے وہ ایسے شخص کے لیے کھل جائے گی کہ جس کو نماز کی جو ہے وہ اجازت ملے گی یا نماز وہ پڑھ رہا ہوگا. تو قبر کے اندر کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہ بچھائی جائے. جی میت کو کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہے. میت کے ساتھ صرف کفن جائے گا سنت کے مطابق, اور باقی اس کے اعمال جائیں گے. تو زیادہ سے زیادہ میت کے لیے آپ ایصال ثواب کریں, اور آپ مصلی کے جو پیسے بنتے ہیں اپنی جیب سے آپ وہ کسی
شرعی فقیر کو یا کسی مستحق کو جو ہے وہ صدقہ کر دیں، انشاءاللہ وہ ثواب جو ہے وہ میت کو پہنچے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ مزید اس میں ہوتا ہی ہے نا کہ بعض اوقات جیسے بعض جو دیہی علاقے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ کفن دفن کا ورثہ انتظام نہیں کرتے، نارملی کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں تو وہ کر دیتے ہیں۔ اب ان کا طے ہے کہ جب وہ جناب وہ چارپائی جو میت والی ہوتی ہے اس پر مصلی بچھے گا اور وہ مصلی کوئی استعمال نہیں کرے گا۔ اب وہ جائے گا تو وہ پہلے نیچے پلاسٹک کی وہ بچھائیں گے، ریپر بچھائیں گے، اس کے اوپر مصلی بچھے گا اور پھر جو ہے وہ میت کو رکھتے ہیں اوپر، باقاعدہ اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اور یعنی اس کو لازم و ملزوم ایک طرح سے اس کا کانسیپٹ کیا ان کے ذہن میں ہوتا ہے، کس اعتبار؟ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ نیچے جگہ جو ہے وہ کچی مٹی ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ اوپر یہ معاملہ ہونا چاہیے، شاید یہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ بھی اس کانسیپٹ سے ہو تو بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ میت نے بہرحال جانا ہی زمین میں، اگر آپ نیچے بچھا دیں گے تو سائڈوں میں کیا کریں گے، سائڈوں کے اندر بھی کیا جو ہے وہ آپ کوئی جو ہے وہ چیزیں لگائیں گے، تو میت کو جو ہے وہ مٹی میں ہی جانا ہے۔ اور کئی اجسام بلکہ اکثر اجسام وہ ہیں جنہوں نے مٹی میں ہی مل جانا ہے، سوائے ان چند کے جن کے جسموں کو اللہ پاک جو ہے وہ مٹی کے لیے حرام قرار دے دیتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کا کوئی بھی عمل نہ پلاسٹک ریپر بچھانے کی حاجت ہے، نہ اور کسی چیز کی جو ہے وہ حاجت ہے، بلکہ سنت کے مطابق کفن میں ہی تدفین کرے۔ اگر کسی نے کر دیا مصحف، اب وہ کیا کرے؟ کر دیا، دفن ہو گیا، پھر تو نکالیں گے بھی نہیں، کیونکہ بہرحال اب تو جو ہے وہ قبر کے معاملات جب مٹی ڈل گئی تو اب وہ عالم برزخ کے معاملات ہیں، تو اب ان کے اندر دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے، تو اب نکالیں گے نہیں۔ البتہ چونکہ یہ عمل جو ہے وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں بچھانے کا، تو اب آپ نے ایک مال ہے، چونکہ یہ بھی ایک مال ہے، مصلی اس کی قدر و قیمت ہے، تو اس کو آپ نے ضائع کر دیا ہے، مٹی میں جو ہے وہ خامہ خواہی میں جو ہے وہ دفن کر دیا ہے، تو لہٰذا اس صورت میں گناہ گار ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اور اس طرح کے رسوم و رواج جہاں بھی جو ہے وہ رائج ہوں انہیں ختم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مفتی صاحب، بسا اوقات اگر ہم دیکھیں بالخصوص جو شہر ہیں جہاں گنجان آباد ہیں علاقے، وہاں پر قبرستان بھی بڑے گنجان آباد ہیں یعنی قبریں اتنی زیادہ ہیں، تو پھر ہوتا یوں ہے کہ وہ زمین نے کم اور اوپر ہی یعنی جگہ بنائی جاتی ہے، جس طرح اگر کراچی کی ہم بات کریں تو بلاک لگائے جاتے ہیں، تو اس صورت میں قبر کو کس انداز میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پکی قبر اندر سے تو کہا جاتا ہے کہ منع ہے کہ ہم پکی نہیں کریں گے، تو ہم یہاں جب بلاک لگائیں گے اب کیا کریں گے ہم؟ دیکھیں اصل ہے کہ قبر جو ہے نا، اس میں ہم بات کریں تو دفن آتا ہے، یعنی دفن کرنا کیا ہے، یہ سنت بھی ہے بلکہ فرض کفایہ جو ہے وہ ہے۔ دفن کا تعلق ہی جو ہے وہ کھودنے کے ساتھ ہے۔ زمین کے اوپر آپ جو ہے وہ چار دیواری بنا دیں چھوٹی سی قبر جتنی، اور اس میں مردے کو رکھیں، تو یہ دفن نہیں ہے، تو اس کو جو ہے وہ علماء نے سخت مکروہ فرمایا، اور یہ خلاف سنت بھی ہے۔ تو آج کل کئی جگہوں کے اوپر یہ گورکن جو ہے وہ کھودنے کی مشقت سے بچنے کے لیے اس طرح کے قبرستان جو ہے وہ رائج ہو رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بالکل فلیٹ زمین ہوتی ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہے جناب، جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی ٹنکیاں جو ہے وہ بنا دی ہیں، اور اب وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ جب مردے دفن ہو جاتے ہیں تو بسا اوقات تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک مردہ دفن ہو گیا تو سائڈ میں انہوں نے مٹی ڈال دی، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری لائن جب جو ہے وہ ہو جاتی ہے تو اب اس لائن کے دونوں طرف کی جو جگہ ہیں اس جگہ وہ کیا کر دیتے ہیں، مٹی بھر دیتے ہیں، تو وہ مٹی بھر دیتے ہیں تو بظاہر یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے وہ دفن ہی ہوا ہے، کیونکہ ارد گرد تو مٹی آ گئی، لیکن در حقیقت وہ ابتدا اس کی دفن والی نہیں ہوئی ہوتی، ابتدان تو وہ زمین کے اوپر ہی بنائی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسا کرنا جو ہے وہ خلاف سنت ہے، اور تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا اب یہ ہوتا ہے کئی جگہوں کے اوپر زمین ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر اگر یہ بلاک سے نہ بنائیں تو وہ دھسنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو وہاں پر بلاک سے باقاعدہ اندر زیر زمین تعمیر کی جاتی ہے، تو وہ ٹھیک ہے کر سکتے ہیں۔ اب چونکہ میت کو ہر اس چیز سے بچانے کا حکم دیا گیا جس میں آگ پہنچی ہو، تو چونکہ یہ جو آپ بلاک کی بات کریں یا سیمنٹ کی، تو سیمنٹ چونکہ جو ہے وہ آگ سے بنتی ہے، تو آگ کا عمل دخل اس میں شامل ہوتا ہے، تو اس کے لیے علماء نے فرمایا کہ پھر ایسا کریں کہ اگر بلاک کی چنائی کر دی ہے تو اب اندر جو ہے وہ آپ مٹی کا گارا بنا کر اس سے اس کی پوری لپائی جو ہے وہ کر دیں، تو یہ ہوگا کہ میت کے بدن سے قریب جو چیز ہوگی وہ آگ یا سیمنٹ والی چیز نہیں ہوگی، بلکہ وہ مٹی کا گارا جو ہے وہ اندر سے مکمل طور پر لیپ دیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مجھے ایک سوال یہ ہے کہ ایک بچی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ 15 سال بعد اپنی اصل فیملی سے ملتی ہے،
اور وہ کہیں اور پلی بڑی، کسی اور نے اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اس کا انتقال ہوا، اور اب وہ جو اصل فیملی کو پتہ چلتا ہے، ماں باپ کو، کہ یہ ہماری بیٹی تھی، اس کا انتقال ہو گیا ہے. اب وہ جنہوں نے پالا پوسا بڑا کیا تو جب انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی مرضی سے کہیں اور اس کو دفن کیا. ان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے اپنے والد کے پاس، یعنی اس بچی کا جو اصل باپ ہے اس کے پاس ہم دفن کریں گے. تدفین ہو چکی ہے کہیں، اب وہ یہاں پر تقاضا کر رہے ہیں دوسری جگہ تدفین کرنے کا. اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ تو اب اس کی تدفین جو ہے وہ دوبارہ کرنا یا اس کو وہاں سے نکالنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ یہ لازمی نہیں ہے کہ جناب جو ہے وہ اس کو اس کے باپ کے ساتھ ہی دفن کیا جائے. مرنے والا دنیا کے اندر کہیں بھی انتقال جو ہے وہ کرتا ہے، سب سے افضل اور طریقہ یہی ہے کہ اس کو اسی جگہ دفن کیا جائے، کیونکہ دفن کے اندر جو ہے وہ جلدی کا حکم دیا گیا ہے. تو کفن اور دفن میں جلدی کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ جناب یہاں سے آپ وہاں لے کے جائیں. ہاں ایک ہوتا ہے ضرورت کے تحت آپ لے کے جاتے ہیں، وہ ایک الگ جو ہے وہ بات ہے، لیکن بلا ضرورت ویسے ہی جو ہے وہ منع ہے. تو بہرحال یہ تو اس وقت ہے جب کہ ابھی دفن نہیں ہوا، لیکن دفن ہو گیا تو اب آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. یہ اس کے اور بھی ہو سکتے. تو آپ نے کہا نا کہ انہوں نے پالا تھا، ایک طریقے سے گویا کہ ان کا کچھ نہ کچھ تو حق تھا. لیکن اگر نہ پالا ہوا ویسے ہی کسی کو کسی جگہ پر لاش ملی اور اس نے جناب مسلمان دیکھ کر اس کا جو ہے وہ جنازہ پڑھا کے لوگوں نے دفن کر دیا کہ بھئی پتہ نہیں کہاں سے آئی. اچھا، اور یہ اللہ پاک جو ہے وہ عافیت فرمائے، یہ سیلاب کے دنوں میں کئی دفعہ ایسا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ لاشیں کہاں سے پہنچتی ہوئی کہاں تک جو ہے وہ آتی ہیں. تو کیا کریں گے؟ وہ اس کا انتظار کرتے رہیں گے، اس کے اصل مکی وہ کون رشتے دار. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس کو جو ہے وہ کفن دفن جو ہے وہ کریں گے. تو اب دفن کر دیا، وہ چاہے کہیں بھی کر دیا، وہ جناب کشمیر یا پنجاب یا گلگت بلتستان کا رہنے والا، اگر اس کی لاش جو ہے وہ یہاں سندھ کے دریا میں کہیں ملی اور دفن کر دیا تو دفن ہو گیا. اب اس کے بعد اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. اچھا صاحب، یہ جو امانت کے طور پر دفن کیا جاتا ہے یہ کیا کانسیپٹ ہے، اور یہ اس کی شرعی حیثیت یہ بھی کوئی شرعی کانسیپٹ نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی شرعی حقیقت ہے. تو یہ نہیں ہے، آپ جب دفن کر دیں گے تو بس دفن ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ اسے تبدیل نہیں کر سکتے. تو امانتاً دفن کرنے کا کانسیپٹ اس کی کوئی بھی جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے. دفن آپ نے کر دیا تو اب دوبارہ آپ مردے کو نکال نہیں سکتے کہ نبش قبر یعنی قبر کو کھودنا دوبارہ یہ حرام ہے. اچھا، اعضاء کو بسا اوقات امانتاً دفن کیا جاتا ہے مفتی صاحب. جیسے خدا نخواستہ اگر کسی کی ٹانگ کسی وجہ سے کاٹنی پڑ گئی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو ٹانگ کو امانتاً دفن کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جب یہ مرے گا تو پھر اس کے ساتھ اس کی ٹانگ کو دفنانا یہ ضروری ہوگا. نہیں، ایسا ولن تو یہ ضروری نہیں ہوگا. ہاں یہ ہے کہ انسان کے جسم سے کوئی بھی اس طرح کی چیز جدا ہو تو اسے دفن کرنے کا ہی حکم ہے. جی، تو وہ دفن تو کیا جائے گا، لیکن اسے دوبارہ نکال کے اس کے ساتھ جو ہے وہ جمع وہاں پہ کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کل اس کو حشر میں تکلیف ہوگی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ واقعہ یاد کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جس کا دیدار کروایا تھا، جب آپ نے 4 پرندوں کو لیا اور ان پرندوں کو جو ہے وہ ذبح فرمایا اور ان کے گوشت کو مکس کر کے پہاڑوں کی 4 چوٹیوں پہ رکھ دیا، اور پھر جو ہے وہ آپ نے پکارا تو ہر ایک جگہ سے وہ کیسے گوشت اور وہ چیزیں جمع ہوئیں اور وہ آ کے ہو گئیں. تو اللہ کریم کے لیے یہ سب چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور وہ اسی طرح جو ہے وہ کل قیامت کے دن دنیا میں کوئی کہیں بھی ہوگا، حتیٰ یہ کسی کے شخص کو شیر نے کھا لیا، اب سوچیں اس کا جسم کس پوزیشن میں ہوگا. پھر وہ شیر کو ہو سکتا ہے کسی اور نے کھا لیا ہو، یا ویسے ہی وہ شیر جو ہے وہ مر گیا اور وہ جنگلوں کے اندر اس کی ہڈیاں کہاں پھری ہوئی ہوں. اس شیر کی ہڈیوں میں پائے جانے والا بھی اس انسان کا جو جسم ہوگا وہ بھی اللہ کریم جو ہے وہ جب باعث ہوگا، حشر ہوگا، تو اس میں یہ سب چیزیں جمع ہوں گی اور انسان جو ہے وہ اپنے وجود کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ اس کا جو ہے وہ حشر ہوگا. اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اسی بات کو تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ تمہیں زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب سے ہم شرعی سوالات بھی لے رہے ہیں، ٹاپک پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کرتے ہیں. انشاءاللہ الیاس علیہ السلام کی سیرت پر ہم نے کچھ گفتگو کی، انشاءاللہ عزیر علیہ السلام کی سیرت پر بھی ہم گفتگو کریں گے. پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز آپ ہماری طرف 0308262600 واٹس ایپ نمبر پر آپ نے بھیجنی ہے. ایک مرتبہ پھر میں چاہوں گا کہ سبق دہرا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں آج کا سبق کیا تھا. آپ دیکھیے بھی، اور ہو سکے اگر ابھی تک نہیں ویڈیو بھیجی تو کوشش کر لیجئے کہ جلدی سے بھیج دیجئے. سبق کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. چلیں تھوڑی دیر میں آپ بچوں کو سبق دکھاتے بھی ہیں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل آپ اس کی ویڈیو بنا کر ہماری طرف
بھیجیں گے. اور کچھ میسیجز بھی ہیں, کچھ مزید کالز ہیں, آئیے کال لے لیتے ہیں. میرا نام محمد اکرام ہے, میں ملتان سے کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت اچھا ہے, بہت پیارا ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو شخص مرد عمر سے واپسی آتا ہے اور اس کی بیگم کو کیا پاؤں اس کے چھونے چاہیے, اس کا یہ جواب ارشاد فرمائیے, جزاک اللہ خیر. جی مفتی صاحب, کہاں سے واپس آتا ہے؟ عمرے سے یا حج سے واپس آئے. اچھا, عمرے یا حج پہ سے واپس آتا ہے تو بیوی کو یا کسی کو بھی پاؤں چھونا کوئی ضروری چیز جو ہے وہ نہیں ہے. کوئی بیوی اپنے شوہر سے محبت اور اس کی جو ہے وہ تعظیم کے طور پہ جو ہے وہ چھوتی ہے تو وہ ایک جدا بات ہے, لیکن شرعی طور پر اس کے اوپر کوئی یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے, مزید کال. My name is Afsa Siddiqui. I am calling from Bukhara. I was very happy to see Alim Bhai in the program. A humble request to Alim Bhai, please recite this nat. Dam mera nikal jata unke aastane par, jazakallahu khaira. آمین 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 وإياک. مزید کال. ناز خان بھائی سے گزارش ہے, مجھے والی ناز سنا دیجئے. بڑی سرکار قدموں میں بلائیں گے. کیا بات ہے جی, آپ کی اللہ آپ کو سلامت رکھے. مزید کال لیتے ہیں. محمد سلیم رضا ریاض گزار ہوں. ماشاءاللہ آج بہت ہی پیارے انداز میں ہمارے نور عالم بھائی جو کلام پڑھ رہے ہیں, مدینہ مدینہ دل کو ایک روحانی سکون مل رہا ہے. میں سب یاد کرنا چاہوں گا, اگر یہ میری فرمائش پوری کر دیجئے کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں, جزاک اللہ خیر. آمین آمین وإياک. جی انشاءاللہ. مزید کال. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. بولے صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. نور عالم بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سنا دیں. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا. کیا بات ہے, آپ کی اللہ آپ کو سلامت رکھے. مزید کال لیتے ہیں. عبد القادر اتاری عرب شریف کے شہر نجران سے. ماشاءاللہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلے میں مرحبا, خوش آمدید. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ آپ لے کر چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. مفتی صاحب ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں ہمیں حاصل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا مدنی چینل جو دنیا بھر میں ماشاءاللہ سنتیں پھیلا رہا ہے, علم دین سکھا رہا ہے. یہ مبلغ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, شاد رکھے, آباد رکھے. مجھے یہ نعت سنا دیجئے. پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کی کھائی کیوں. کیا بات ہے, آپ کیجیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکتیں عطا فرمائے. آپ نے میرا حال پوچھا. الحمدللہ علی احسان ہی, مالک کا بہت احسان ہے, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. جی اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. آپ نے دعاؤں سے بھی نوازا, پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک بھی دیا, حوصلہ افزائی فرمائی. بہت نوازش, بہت شکریہ. مزید کال لیتے ہیں. میں محمد عباس گل کردا پیاں پاک پتن شریف وچوں. میں آج سننا چاہنا مینوں شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ اثرت اور نہیں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین وإیاک. مزید کال. محمد عمران افطاری سکھر سے بات کر رہا ہوں. مجھے یہ والا کلام سنا دیں. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. مزید. میرا نام محمد سلیم ہے, نا سنا دیجیے. لجپال نبی میرے دردی دوا دینا. ٹھیک ہو گیا جی. ایک میسیج ہے, باپو نور عالم لالا, مفتی کفیل صاحب, عاطف لالا, قربان لالا, تسا سب دی بارگاہ دے وچ سلام ہووے. تسا سب نو جمعہ مبارک ہووے. اور نور عالم بھائی دے چنگے حال ہیں, اگر مناسب سمجھو تو اے کلام سنا دیو. 12 ربیع الاول کا دن یادگار ہے. کلام چلیں جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا یہاں مفتی صاحب کے لیے یہ ہے, بہرحال مدنی چینل دیکھنے کی برکت. ہم سب کو بھائی بھائی کہا, لیکن مفتی صاحب کو مفتی صاحب کہا آپ نے. کیا بات ہے, مجھے اچھا لگا, مزہ آیا, یقین کریں. نور عالم لالا, اچھا لالا بڑے بھائی کو بھی کہتے ہیں ہمارے ہاں. اگر دیکھا جائے نا پنجاب کی طرف اگر جائیں تو بڑے بھائی کو بھی کہا جاتا ہے, بھائی کو بھی یہ کہتے ہیں. مفتی صاحب ظاہری بات ہے ہمارے سروں کے تاج ہیں,
माशाअल्लाह। तो यहाँ पर अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुम अल-आलिया की अगर हम देखें तरबियत यही है, मुफ्ती साहब को यानी जो उलमाए कराम हैं उनको रिस्पेक्ट देना, उनको मान देना कमाल है। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। मुझे बहुत अच्छा लगा। खुश रहें जी, आबाद रहें। दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, इस कलाम की फरमाइश भी है और आला हज़रत के कलाम के हवाले से भी कहा गया है। और मैं अर्ज़ करूँ कि ओकाड़ा से एक मैसेज है, नूर आलम भाई से दरख्वास्त है कि मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, इस हवाले से भी पूछा गया है। और फैसलाबाद से अहमद रज़ा भाई हैं, गुजारिश ये है कि है दिल दी तमन्ना रियाजुल जन्ना दे विच मौला सजदे करा दे। अब ये कलाम है या क्या है, ये दुआ है, तमन्ना तो नज़र आ ही रही है, लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं, कलाम की फरमाइश कर रहे हैं, तो ये कौन सा कलाम है मैं समझ नहीं पाया हूँ। अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए। आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, इस कलाम की भी फरमाइश आई है। गम हो गए बेशुमारा का, इस कलाम की भी फरमाइश है। और ठीक हो गया जी, एक मैसेज है, मुझे मदीने की दो इजाज़त, इस कलाम की भी फरमाइश है। हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी पाया नहीं करते। अच्छा जी, कह रहे हैं जी ये कलाम नूर आलम भाई आप बहुत प्यारा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला आपको नज़रबा से बचाए। और नूर आलम भाई से सवाल है कि आप दावत इस्लामी में क्या मसरूफियात हैं आपकी, क्या करते हैं? चले मैं साथ आपसे एक सवाल ऐड भी कर देता हूँ कि आप दावत इस्लामी के दीनी माहौल से कब वाबस्ता हुए? बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह दीनी माहौल से वाबस्ता हूँ। मदरसतुल मदीना में दाखिले, यानी मदरसतुल मदीना से आप वाबस्ता हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। मदीना में हिफ्ज़ करने के लिए जब दाखिला लिया तब से माहौल से बल्कि उससे वाबस्तगी थी, यूँ कह सकते हैं कि मदीना माहौल की बरकत से मदरसतुल मदीना में दाखिला। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह, क्या बात। और अभी मसरूफ़ियत अल्हम्दुलिल्लाह इमामत और खिताबत की अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है जी। अच्छा जी, चकवाल से एक मैसेज है अब्दुर्रहमान भाई का, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, इस कलाम की फरमाइश है। मुफ्ती साहब से सवाल है कि आप कितने अरसे में मुफ्ती बने, और मुझे ये कलाम भी सुना दे, जश्न ईद मीलादुन नबी है, क्यों ना झूमे आज हम। जी मुफ्ती साहब। 2007 में दारुल इफ्ता जो है वो मैंने ज्वाइन किया था। माशाअल्लाह। तो वो सब इसका प्रोसेस क्या होता है, अगर कोई किसी का ज़हन बन जाए कि मैंने मुफ्ती बनना है? पहले तो 8 साल दरस निज़ामी है, उसके बाद 2 साल जो है वो तखस्सुस फिल फ़िक़्ह होता है, उसके बाद फिर जो है वो आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो फिर दारुल इफ्ता में एक आप जो है वो आते हैं, और फिर वो एक लंबा है, चूँकि बुनियादी तौर पे आजकल आप सुन रहे होंगे मदनी चैनल पे भी इमाम अहले सुन्नत की बातें, तो उनमें ये बात आती है कि मुफ्ती जो है ना, मुफ्ती और डॉक्टर ये 2 चीज़ें, तबीब, इसकी कोई आप लिमिट बयान नहीं कर सकते। बुनियादी तौर पे हर शख्स की जहानत के एतबार से अलग होता है, लेकिन किसी माहिर तबीब और माहिर मुफ्ती के ज़ेर सरपरस्ती ही आप जो है वो मुफ्ती की ज़ेर सरपरस्ती मुफ्ती बनते हैं, और माहिर तबीब की ज़ेर सरपरस्ती आप जो है वो माहिर तबीब। आज इसलिए आप देखें डॉक्टरी फील्ड के अंदर हाउस जॉब जो है बाकायदा की जाती है, जिसमें डॉक्टर्स के तहत 5-6 साल 7 साल का अरसा। लेकिन फिर भी अगर आप देखें कि बहुत अच्छे डॉक्टर्स जो आप होंगे, वो जितना टाइम उनको गुजरता चला जाता है, तो वो महारत और वो चीज़ें जो है वो बहरहाल जो है वो आती रहती है। फिर उसमें भी फ़र्क होता है, बाज़ जो है वो वक्त गुजरने के बाद भी उनमें वो महारत नहीं आती जो बाज़ों में जो है वो आ जाती है। तो अल्लाह पाक की देन है, असल में इल्म है, और इल्म भी ऐसा है कि फरमाए कमन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क्किहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ बूझ अता कर देता है, फ़क़ाहत दे देता है। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, ये तो कुछ इब्तिदाई तौर पे यानी इंसान कोशिश करता है, बाकी बहरहाल फ़ज़ल इलाही से ही जो है वो बंदा मुफ्ती बनता है। ठीक हो गया। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल आया है, कह रहे हैं कि घर में बॉक्स रखा हुआ है और उसमें हम पैसे डालते रहते हैं। अच्छा, ये टेलीथॉन वगैरह जब आता है तो हम उसके लिए देने होते हैं, तो बसाओ का कोई रिश्तेदारों में या कोई भी आए और आकर पैसे मांगता है कि हमें कुछ उधार देते हैं, वक्ती तौर पर उस वक्त नहीं होते हैं लेकिन उस बॉक्स में मौजूद होते हैं, तो हम उठाकर दे देते हैं, तो क्या हम ये दे सकते हैं? अपने ज़ाती पैसे हैं तो ऐसी सूरत में वो आप दे सकते हैं,
اور مگر پھر یہ کہ بعد میں اس میں ڈال دیں، کیونکہ آپ نے ایک اچھی نیت کے ساتھ جب ان کو نکال لیا تھا تو ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ اس نیت میں تبدیلی نہ کی جائے. اگرچہ کسی نے واپس نہ بھی ڈالے تو اس میں گناہ نہیں ہے کہ وہ پیسے آپ کے ہی تھے اور جب تک وہ اپنے مصرف تک پہنچ نہیں گئے جس کے لیے بھی آپ نے دیے ہیں اس تک پہنچ نہیں گئے تو اس سے پہلے آپ کو اختیار ہے. لیکن چاہیے یہی کہ ہم جب اگر نکالیں تو پھر واپس اس کے اندر ڈال دیں، اور یہ بھی اس وقت جب کہ وہ صرف آپ کے پیسے ہیں. اگر گھر میں مشترکہ افراد ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں، یعنی آپ دادا بھی ڈال رہے ہیں، دادی بھی ڈال رہی ہیں، دیگر افراد بھی ڈال رہے ہیں، تو پھر اب آپ اس میں سے نہیں دے سکتے کیونکہ اب وہ سب لوگوں کا ڈونیشن ہے، تو اب ان کی اجازت کے بغیر آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے. سید علی حسنین شاہ صاحب ہیں اور یہ ہمیں فیس بک پر کمنٹ کر رہے ہیں. مدنی چینل لائیو کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے، اس پہ کمنٹ کر رہے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسے آپ نے فالو بھی کرنا ہے اور اسے آگے شیئر بھی کر سکتے ہیں. جی السلام کریں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد نواز بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی باپو آپ کو جمعہ مبارک اور مجھے کلام سنا دیں، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گی. میرا خیال ہے 3-4 فرمائشیں یہ والی آ چکی ہیں، آج اسے ضرور شامل فرما لیں. جی اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. نقیب بھائی کے حوالے سے جی انشاءاللہ آپ جلد نقیب بھائی کو دیکھیں گے، پروگرام میں حصہ ہوں گے انشاءاللہ، شامل ہوں گے ہمارے پروگرام میں. اچھا جی محمد کاشف بھائی ہیں اور منصور بھائی ہیں ہمارے ساتھ، ظفر مغل صاحب ہیں، سلیم اتاری ہیں ہمارے ساتھ، سبحان خان صاحب ہیں، عادل اتاری ہیں. اچھا جی فیضان صاحب ہیں، ابرار قادری صاحب ہیں. اچھا جی شاہد بھائی ہیں ہمارے ساتھ. عادل بھائی کہہ رہے ہیں جی آپ کو شاہ صاحب اور پوری ٹیم کو جمعہ مبارک، بہت شکریہ آپ کا. جی وقاص احمد بھائی دیگر عاشقان رسول کے میسیجز بھی ہیں ہمارے پاس. اچھا جی مفتی صاحب سے ایک سوال ہے جو کمنٹ کے ذریعے ہمیں کیا گیا ہے، کہہ رہے ہیں جو سب سے معلوم یہ کرنا ہے کہ عورت شرعی پردہ کس طرح کرے جبکہ جوائنٹ فیملی میں ہو. دیکھیے شرعی پردے کے اندر بنیادی چیز تو یہ ہے کہ عورت کا چہرے کی ٹکلی یعنی چہرے کا ظاہری حصہ اور ہتھیلیاں اور پیر کے جو ہے وہ پنجے، اس کے علاوہ پورا جسم تو اپنا جو ہے وہ چھپائے گی غیر محرم مرد سے. اور چہرہ چھپانے کا بھی جو ہے وہ جوان عورت کو حکم ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنا چہرہ بھی چھپائے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں جہاں پر چہرہ چھپانا مشکل ہو تو وہاں پر جو ہے وہ عورت چہرہ جو ہے وہ اپنا کھلا رکھ سکتی ہے، مگر چہرہ کھلا رکھنے کا مطلب یہ کہ صرف چہرہ ہی کھلا ہو. بس اوقات ہوتا ہے کہ وہ چہرہ کھلا تو رکھتی ہیں، اس کے ساتھ پھر بال بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں یا جو ہے نا گردن یا گلا بھی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. تو پھر وہ اپنے آپ کو اسکارف وغیرہ کے ذریعے سے اس طریقے سے کور کریں کہ صرف چہرہ ہی جو ہے وہ کھلا ہوا نظر آئے اور باقی بدن جو ہے چھپا. اسی طرح کپڑے نارمل جو ہے وہ برقع پہننا ضروری نہیں ہے گھر کے اندر، لیکن کپڑے پھر ایسے پہنے. آپ کو پتہ ہے کہ ایسے وقت میں جب غیر محرم افراد ہیں، دیور ہیں، جیٹھ ہیں، تو پھر کپڑے چمکیلے بھڑکیلے جو ہے وہ نہ پہنیں، چست نہ پہنیں، ڈھیلے ڈھالا سمپل سادہ لباس جو ہے وہ پہنیں. ٹھیک ہو گیا جی. پیارے پیارے بچوں کی ویڈیو ہمارے پاس ریڈی ہے جی، آئیے بچوں کا پیکج دیکھتے ہیں. میرا نام ہمائمہ نور ہے، میں رحیم خان سے بول رہی ہوں. اسلام کا چوتھا رکن حج کرنا ہے. اسلام کا چوتھا رکن ہے حج کرنا. آج کے سوال کا جواب حج. اسلام کا چوتھا رکن ہے حج کرنا. اسلام کا چوتھا رکن حج کرنا ہے. اسلام کا چوتھا رکن حج کرنا ہے. اسلام کا چوتھا رکن حج کرنا ہے. اسلام کا چوتھا رکن حج ہے. اسلام کا چوتھا رکن ہے حج ادا کرنا. میرا نام محمد علی حمزہ ہے. اسلام کا چوتھا رکن حج ہے. اسلام کا چوتھا رکن حج کرنا ہے. حج کرنا. آپ کے سوال کا جواب ہے حج. اسلام کا چوتھا رکن حج کرنا ہے. میرا نام دعا فاطمہ ہے. اسلام کا چوتھا رکن حج کرنا ہے. میرا نام میرا شہزادی اتاریہ ہے. اسلام کا چوتھا رکن حج ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے حج. آپ سے سوال ہے حج کرنا. اسلام کا چوتھا رکن حج ادا کرنا. میرا نام قصبہ ہے حج. اسلام کا چوتھا رکن حج ہے. اسلام کا چوتھا رکن حج ادا کرنا ہے. اسلام کا چوتھا رکن حج ادا کرنا ہے. کیا بات ہے پیارے پیارے بچوں کی، اللہ پاک سلامت رکھے. جمعہ، ہفتہ، اتوار 3 دن ہم پیارے پیارے بچوں کی
ویڈیوز کو شامل کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی کریں گے، کل بھی انشاءاللہ کریں گے، پرسوں بھی انشاءاللہ ہم بچوں کی ویڈیوز کو ہم شامل کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے ویڈیو بنا کر ہماری طرف شیئر کرنی ہے، اور آپ سے ریکویسٹ کریں گے، ابھی جو دیکھ بھی رہے ہوں گے، بالخصوص بچے تو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو ان سے گزارش ہے دیگر بھی آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، دوستوں میں دیکھیں، ان کے بچوں کی ویڈیوز بھی آپ ہماری طرف بھیج سکتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ایک بڑا پیارا پیکیج ہوتا ہے جمعۃ المبارک کو، ہم فوڈ اپڈیٹ ایک پیکیج کی طرف بڑھتے ہیں، آئیے پیکیج کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج پھر ہم فروٹ منڈی میں ہیں، اور آج بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کی بات کریں گے، اور آج ہم بات کریں گے انگور کے حوالے سے۔ جی ہاں، انگور کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینی ہے، اس کی اقسام بتانی ہے، انگور کے فائدے بتانے ہیں، اس کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ چلتے ہیں منڈی میں اور دکھاتے ہیں کہ کس انداز میں یہاں انگور بک رہا ہے اور کیا حال حوال ہے۔ ابھی کس چیز کا سیزن ہے ذرا بتائیں۔ ابھی شروعات جو ہے نا کیا نام ہے انگور اور سیب کا سیزن۔ انگور یہ جو ہے یہ نشکی کا انگور ہے، اس میں گولا بھی آتا ہے، سندرخانی بھی آتا ہے، اس وقت فی الحال گول ہے۔ ابھی ہمارے پاس گولا انگور ہے اور سندرخانی ہے اور کالا انگور ہے۔ اچھا، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی ہوتے ہیں یا کچھ مختلف؟ نہیں، الگ الگ ہوتا ہے، ذائقے میں بھی فرق ہوتا ہے اور ریٹ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ زیادہ اچھا یہ ہوتا ہے یا سندرخانی ہوتا ہے؟ لوگ تو زیادہ سندرخانی کو پسند کرتے ہیں، وہ زیادہ میٹھا بھی ہوتا ہے۔ کچھ انگور کی اقسام ہے، کافی ساری ہمیں نظر آ رہی ہیں، کچھ بتائیں گے کس کس طرح کا انگور ہوتا ہے؟ جی بھائی، یہ جو ہے یہ سندرخانی ہے، وہ جو ہے اس کو ریڈ گلو بھی بولتے ہیں، امریکن بھی بولتے ہیں۔ وہ سامنے جو ہے وہ گولا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ریڈ گلو ہے جو چلی میں پڑا ہوا ہے۔ ایک بلیک کلر کا بھی ہوتا ہے؟ ہاں، وہ اس کو کالا انگور بولتے ہیں، وہ بھی ہوتا ہے۔ جی، ان سب میں فائدے والا کون سا ہوتا ہے زیادہ، جو مزیدار ہوتا ہے؟ سب فائدے والے ہیں یہ، بس ہر قسم کے اپنے اپنے شوقین ہیں۔ سندرخانی اور گولا جو ہے یہ سب سے زیادہ بکتا ہے، سب سے اچھا ہوتا ہے، اس کے اندر بیچ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں ریڈ گلو میں جو ہے اور اس وہ کالے انگور میں اس میں بیچ ہوتا ہے۔ انگور جو یہ تقریباً 10 کلو ٹوکرا ہے اس کا۔ اچھا، یہ لمبا سندرخانی انگور ہے۔ سندرخانی ہے، جی، اس کا ٹوکری تقریباً 10 کلو ہے۔ اچھا، یہ تھوڑا پیلا پیلا ہے نا؟ اچھا، یہ تھوڑا گرین ہے، ہرا پن ہے، گرین ہے، کوئی جو پیلا ہے، وہ دھوپ کی طرف جو ہوتا ہے اس کو سورج لگتا ہے۔ اچھا، اسے میٹھا اور اس کا فرق نہیں ہوتا؟ میٹھا بھی اس میں میٹھا زیادہ ہو جائے گا؟ نہیں، وہ پیلے میں تھوڑا میٹھا زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں تھوڑا کم ہوتا ہے۔ ہرے پن میں جو اس میں جان ہوتا ہے، پھر دھوپ لگتا ہے، اس کو تھوڑا پیلا ہو جاتا ہے، مٹھاس آ جاتا ہے۔ مٹھاس آ جاتی ہے۔ جی۔ انگور کنک سے آ رہا ہے، کوئٹہ سے آ رہا ہے، پشین سے آ رہا ہے۔ یہ ٹوکری 9 کلو کی ٹوکری ہے، 2200 کی بک رہی ہے۔ اچھا، ایک گولا ہے، ایک سندرخانی ہے، سندرخانی 3000-3500۔ زیادہ استعمال کون سا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے، گولا استعمال ہوتا ہے۔ گولا سندرخانی۔ تو کتنے عرصے تک یہ رہ جاتا ہے؟ مطلب جیسے ہم نے اتارنے کے بعد کتنا عرصہ رک جائے گا؟ 3 دن 2-3 دن رک جاتا، چل جاتا ہے۔ ہاں، چل جاتا ہے۔ بلیک کو کم کرتے ہیں استعمال؟ بلیک مہنگا زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کی کیا وجہ؟ شوقین لوگ کہتے ہیں، اس کا کیا نام ہے، وہ پیداوار کم ہے۔ یہ کالا انگور ہے، ٹھیک ہے، کالا یہ بھی میٹھا ہے۔ یہ تقریباً جو ہے 1300-1400 روپے کا اس کا کارٹن بکتا ہے۔ اچھا، تو یہ اس کی کچھ اسپیشلٹی ہے، یہ نارملی مارکیٹ میں ملتا نہیں ہے؟ ملتا ہے، ہر جگہ ملتا ہے، تھوڑا فصل اس کا کم ہوتا ہے۔ یہ میٹھا زیادہ ہوتا ہے یہ والا یا وہ میٹھا زیادہ ہوتا ہے؟ دونوں ایک جیسا ہوتا ہے۔ اچھا، شوگر والوں کے لیے یہ نہیں ہوتا؟ نہیں، صحیح ہے، کوئی بھی کھا سکتا ہے؟ کوئی بھی کھا سکتا ہے اس میں۔ 4 کلو کارٹن ہے یہ، اس وقت منڈی میں 14-15 جو ٹاپ انگور ہے وہ یہ چل رہا ہے، باقی جو ہلکا ہے وہ 1200 1300 1100 سے چل رہا ہے۔ کن علاقوں میں ہوتا ہے یہ تھوڑا بتائیں گے؟ یہ جو ہے نا، یہ نشکی میں ہوتا ہے، خانوزے میں ہوتا ہے، پشین میں ہوتا ہے، کلابلا سیما کوئٹہ میں ہوتا ہے، سلیمان خیل گلستان میں ہوتا ہے، ان علاقوں میں ہوتا ہے۔ گول والا انگور کارٹن میں بکتے ہیں بھائی جان، 1000 سے لے کر 1500 روپے تک بکتے ہیں کارٹن میں۔ کشمش بھی بنتی ہے اس کی؟ وہ کون سا ہوتا ہے؟ وہی اسی کا بنتا ہے، اس کا بھی بنتا ہے، گولے کا بھی، کشمش تو سب کا بنتا ہے۔ اچھا، جی۔ کون سا انگور سب سے اچھا ہے ان میں سے؟ یہ سندرخانی بہترین ہوتی ہے، سب سے سندرخانی بہترین ہوتی ہے۔ پھر جو گراہک کی ڈیمانڈ میں ہوتا ہے نا، وہ زیادہ ریڈ گلو ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے لال والا، وہ اس کا جو ہے نا وہ بہترین ہوتا ہے۔ اچھا، میٹھا سب سے زیادہ میٹھا سندرخانی ہوتا ہے، اور خاص کر پشین والا، کوئی خاص نہیں، دوسری نہیں۔ اچھا، خاص کر پشین والا انگور جو ہے نا، کم سے کم یہ 1000 سے لے کر 1500 روپے تک چلتا ہے۔ گولا بہترین گولا، تھوڑا سا جو ہے نا ابھی ہرا جو پیلا ہوتا ہے نا، وہ 1700 تک بھی بکتا ہے ماشاءاللہ۔ اور سندرخانی جو ہے نا، وہ 18 سے لے کے پھر 2200-2300 تک بکتا ہے۔ ریٹ جو ہے سندرخانی، اچھا سندرخانی جو ہے وہ 1500-1600 تک بک رہا ہے، 6 کلو کارٹن جو ہوتا ہے، اور گولا جو ہے وہ 1000-1100 روپے تک بک رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ ریڈ گلو جو ہے یہ 1000 روپے تک، یہ تھوڑا کمزور ہے، وہ جو چلی میں وہ 2500 روپے تک کا بکتا ہے۔ چلے جی ناظرین، یہ تو آپ نے سن لیا کہ اس کی اقسام کیا ہیں، کچھ ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے، اس کی ریٹس کیا ہیں اور کتنی اقسام کا یہ فروٹ ہوتا ہے، یعنی انگور۔ فائدے کیا ہیں اس کے؟ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت پیاری نعمت ہے، اور قرآن مجید میں اس کا بارہا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے انگور کا۔
اور اسے جنتی پھل بھی کہا جاتا ہے، اور انگور کے خوشے جنت میں بھی ہوں گے اللہ کی رحمت سے، تو انشاءاللہ جنت میں بھی اللہ نے چاہا تو ضرور کھائیں گے۔ اور اسی طرح اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر وٹامن سی جو ہے وہ وافر مقدار میں ہوتے ہیں، اسی طرح جو پٹھے ہیں ان کو مضبوط کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نظام انہضام جو ہاضمہ ہے اس کو بھی بہتر کرتا ہے، اور جوڑوں کو مضبوط کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بندے کو انرجی فوراً دے دیتا ہے۔ اگر تھکاوٹ ہو کچھ بھی ہو تو بندے کے اندر جو پانی کی کمی ہو جاتی ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے، تو گرمیوں کے اندر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ بالخصوص جو شوگر کے مریض ہیں ان کے لیے یہ مشورہ ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور پھر اس کے بعد انگور کا استعمال کریں، اور انگور کو رات کے وقت میں زیادہ مقدار میں نہیں کھانا چاہیے، آپ کو تیزابیت ہو سکتی ہے، تو کوئی بھی چیز ہو اس میں اعتدال ہونا چاہیے، لیکن مٹھاس کے اعتبار سے بہترین جو ہے وہ سندر خانی ہے، اور بعض علاقوں کا جو گولا انگور ہے وہ بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، ان کو کھائیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے جو کہ ہم پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب لیے چلتے ہیں آپ کو اسٹوڈیو میں شاہ صاحب کی طرف۔ جی آج تو عاطف بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عاطف بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، برکتیں عطا فرمائے ماشاءاللہ۔ عاطف بھائی ہمارے لیے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک بڑا پیارا پیکیج ریکارڈ کرتے ہیں، ایک نئی معلومات دیتے ہیں، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ کوئی بھی ہے مدنی چینل کے ناظرین، گزارش یہ ہے کہ ہم کچھ بھی استعمال کرنا ہے تو استعمال سے پہلے ہم اپنے طبیب سے، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور نصیب ہوں گی۔ مفتی صاحب کی طرف بھی بڑھاتے ہیں جی، مفتی صاحب کی بارگاہ میں تو پیش کریں گے ہم، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کچھ فوائد تو ہمارے عاطف بھائی نے بیان کیے ہیں، میں یہاں پر یہی ریکویسٹ کروں گا مدنی چینل کے ناظرین سے کہ اپنے طبیب کے مشورے سے آپ ضرور لیں اس کو، چونکہ اللہ پاک کی نعمت ہے ہمارے پاس، تو جب اللہ پاک کی نعمت ہے تو اس نعمت کو ہم استعمال کریں، اور استعمال کرنا ہے، ہر ایک چیز کو ایک حد تک ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، زیادہ استعمال کریں گے تو کوئی بھی چیز ہو تو وہ نقصان دہ تو ہوتی ہی ہے۔ بہرحال میرا تجربہ جو ذاتی ہے، یہ چونکہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں کبھی بھی آپ کو یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ میرے ذاتی تجربے سے آپ یہ فائدہ اٹھائیں۔ میں نے تو جب بھی مفتی صاحب اس کو استعمال کیا نا، مجھے نیند بہت مزے کی آئی ہے، اس کے بعد نا مجھے سکون کی نیند آئی ہے، اور یعنی بہت مزے کی نیند آئی ہے۔ جب ہوتا ہے نا طلب کہ میں نے اچھی نیند کرنی ہے تو میں اس کو استعمال کرتا ہوں، مجھے تو نیند بڑے مزے کی آتی۔ جی آپ ڈرا رہے ہیں؟ ڈرا نہیں رہا، نہیں کہ کھائیں گے تو نیند آئے گی، ایسا نہیں ہے کہ کھانے ساتھ نیند آ جائے گی، غشی تاری ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ مطلب آپ تھوڑا سا استعمال کریں سونے، یعنی سونے سے کچھ پہلے ہی، فوراً نہیں سوئے، کھایا اور سو گئے، ایسا نہیں، استعمال کر لیں، اس کے بعد تھوڑا چلن پھرن جو ہوگا کچھ ہضم ہو جائے، آپ کو نیند سکون کی آئے گی، مزے کی نیند آئے گی انشاءاللہ۔ اسی سے متعلق میں ایک چیز بتاتا ہوں، مسئلہ بھی ہے جی، ابھی اس ہفتے کی بات ہے، دارالفتہ میں ایک سائل آئے میرے پاس، تو کہنے لگے کہ انگور کا جوس پینا کیسا ہے، تو میں نے کہا حلال ہے، جائز ہے، کہہ رہے نہیں وہ شراب وراب نہیں ہوئے، میں نے کہا نہیں بھائی کیا ہو گیا آپ کو، جوس ہے، جوس الگ ہے، شراب الگ ہے۔ اچھا تو میں نے کہا آپ کو کیسے جو ہے وہ یہ خیال آ گیا، نارمل یار جو ہے وہ، اچھا ویسے تو عام طور پہ اتنا زیادہ وہ تھا نہیں، لیکن آج کل کراچی میں کئی جگہوں پہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ باقاعدہ اس کے ٹھیلے جو ہے وہ لگے ہوئے جہاں پہ وہ اس کے جوس جو ہے وہ بیچ رہے، تو انہوں نے پھر مجھے جو ہے نا وہ ایک روایت دکھائی نکال کر نا، کہنے لگے اس روایت کی وجہ سے نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جائز نہیں۔ اچھا وہ روایت کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا باغ تھا، تو ان کے باغ میں جو ہے وہ ایک سال انگور کی فصل جو ہے وہ زیادہ ہوئی، تو ان کے غلام نے جو ہے وہ ان کو بھیجا پیغام کہ جو ہے نا یہ انگور کی فصل زیادہ ہوئی ہے، تو اگر اس کو جو ہے نا ایسے ہی رہنے دیں گے تو یہ تو خراب ہو جائے گی، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کا جوس بنا کر جو ہے وہ سیل آؤٹ کر دیتا ہوں۔ تو اس پہ وہ صحابی رسول جو ہے وہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جو ہے وہ ایسا نہیں کرنا، اس کو جو ہے وہ تم جو ہے وہ تقسیم کر دو، اور فرمایا کہ اس اپنے غلام کو اس سے معزول بھی کر دیا اس باغ کی دیکھ بھال سے۔ تو اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ جناب انگور کا جوس جو ہے وہ کیا ہے، لوگوں نے یعنی اب یہ سمجھا کہ وہ جو ہے وہ حرام ہے۔ تو پھر خیر اس کی شرح حدیث لکھی ہوئی تھی کہ بات یہ تھی کہ وہاں پر جو لوگ خریدتے تھے انگور کا جوس وہ تھے جو شراب بناتے تھے، تو یوں شراب بنانے والوں کے ہاتھ بیچنا وہ جو ہے وہ منع ہے، کہ وہ گویا کہ ایک طریقے سے گناہ کے اوپر ان کی مدد کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طور پر ان صحابی رسول نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، ایک یہ۔ دوسری شرح علماء نے یہ بیان فرمائی کہ وہ تقوی کی بنیاد پر انہوں نے اس بات سے منع کیا کہ تم جو ہے وہ یہ کام نہ کرو۔ تو بہرحال اس سے مسئلے کے طور پہ بتانا یہ عرض ہے کہ انگور کا نارمل جوس پینا یا انگور کھانا
اگرچہ کسی کو انگور زیادہ کھانے کی وجہ سے غنودگی بھی آئے تو ایسا نہیں ہے کہ انگور کھانا جو ہے وہ ناجائز ہو جائے گا یا گناہ ہو جائے گا. تو بہرحال جو وہ چیز ابھی موجود ہے وہ حلال ہے, اس کے اندر کوئی حرمت کسی قسم کی نہیں ہے. ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد جب وہ شراب بن جاتی ہے تو بہرحال وہ پھر حرام ہو جاتی ہے, جس کا جو ہے وہ پینا حرام ہوتا ہے. اصل میرا خیال ہے صاحب اس کے استعمال سے پروٹین وغیرہ زیادہ ملتی ہیں, جب بھی جا کر جسم کو کوئی راحت وغیرہ سکون وغیرہ ملتا ہے, نیند کی صورت بنتی ہے. اچھا نیند بھی جو میں نے اپنی بات کی ہے نا, یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غنودگی طاری ہو جاتی ہے, غنودگی نہیں طاری ہوتا ہے نا. بس اوقات آپ نیند میں ہے تو ڈسٹرب نیند ہے, بار بار آنکھ کھلتی ہے, بے چینی ہے, بے قراری ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے, کہیں ایسا نہ ہو کوئی اس طرف لے کر چلا جائے کہ غش طاری ہو گیا اور یہ بے ہوش ہو گیا. بے ہوشی کی نہیں بات کر رہا میں, اطمینان اور سکون کی. یعنی آپ جب سو کر اٹھے تو آپ فریش ہوں, ایک دم تر و تازہ ہیں آپ, تو یوں جب ہوں گے تو آپ, میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں, تو اللہ پاک کی نعمت ہے, آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور کبھی میں نے خیر مفصل جوس اس کا دیکھا نہیں ہے یہاں پر کوئی بناتا ہو, یا میں نے فرسٹ ٹائم سنا بھی آپ سے ہی فرسٹ ٹائم میں کہ کوئی اس کا بناتا بھی ہے. اب بہت مل رہا ہے فریش جوس جو ہے نا وہ مل جاتا ہے. حضرت وزیر علیہ السلام جو لے کر آئے تھے جب بیت المقدس تشریف لائے جی, تو آپ کے پاس کھجوریں تھیں اور انگور کا شیرہ تھا. کیا بات ہے, جو کہ 100 سال گزرنے کے بعد بھی خراب نہیں ہوا تھا. لیکن گدھا جو تھا وہ آپ کا وہ مر گیا تھا, اور اس کی ہڈیاں بھی جو ہے نا بالکل وہ سیدھا ہو گئی تھی. چلیں حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی ذکر خیر ہوا, آپ سے یہی واقعہ میں پورا انشاءاللہ لیتا ہوں. یہ واقعہ کیا تھا؟ ابھی ہمارے پاس بچوں کی کچھ ویڈیوز بھی ریڈی ہیں, ایک دو کلام بھی ہم نے شامل کرنے ہیں, اور پھر انشاءاللہ ہم حضرت عزیر علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گے. جی بچوں کی ویڈیو دکھائیں. اسلام کا چوتھا رکن کون سا ہے؟ حج کرنا ہے. اسلام کا چوتھا رکن کون سا ہے؟ حج کرنا ہے. اسلام کا چوتھا رکن کون سا ہے؟ حج کرنا ہے. اسلام کا چوتھا رکن کون سا ہے؟ حج کرنا ہے. اسلام کا چوتھا رکن کون سا ہے؟ حج کرنا ہے. کیا بات ہے جی, اللہ پاک سلامت رکھے, آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. حضرت عزیر علیہ السلام کا کچھ تعارف بیان فرمائے. آپ کا اس میں گرامی جو ہے وہ تو عزیر ہے, جیسے آپ کے ہم سن بھی رہے ہیں جی, اور عزیر کا مطلب ہوتا ہے تعظیم کرنا, تکریم کرنا, مدد اور قوت فراہم کرنا. جی. حضرت عزیر علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف جو نبی بھیجے گئے انہی میں سے آپ بھی ایک جو ہے وہ نبی ہیں. اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت زکریہ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا جو بیچ کا دورانیہ ہے, اس درمیان آپ کو نبوت جو ہے وہ آپ نبی بن کر تشریف لائے. بہترین اوصاف کے مالک تھے, اور آپ کے زمانے میں آپ سے بڑھ کر توریت کا علم رکھنے والا کوئی نہیں تھا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا. اور برگزیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ نبی ہیں, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے پر, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا اس کا آپ کو مشاہدہ فرمایا. یعنی جو عین الیقین رکھنے والے احباب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے آپ کو فرمایا کہ آپ کے سامنے جو بھی ابھی واقعہ قربان بھائی کی طرف ہی آئے گا, تو آپ بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کی ایک حیرت انگیز نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا. اور تقریباً 100 سال تک حالت وفات میں رہے, پھر آپ کو 40 سال ہی آپ کی عمر تھی. اور آپ کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں, اور اسی طرح سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 اور 32 میں آپ کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے. کیا واقعہ تھا قربان بھائی, آپ اس واقعہ کو ذرا تفصیل سے کچھ بیان فرمائیں. جی ہاں, واقعہ کچھ یوں تھا کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی نا, جی, تو اللہ رب العالمین نے ان پر ایک عذاب نازل فرمایا, اور وہ عذاب تھا بخت نصر بابلی بادشاہ کی صورت میں. تو اس نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا, اور اسے فتح کرنے کے بعد لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصے کو قتل کر دیا, بعض کو ملک شام میں بکھیر دیا, اور ایک حصے کو جو ہے وہ قیدی بنا لیا. تو حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے وہ بھی بخت نصر بادشاہ کے قید میں تھے. تو ہوا کچھ یوں کہ کچھ عرصے بعد آپ علیہ السلام اس کی قید سے رہا ہوئے, تو ایک دراز گوشت پر, جسے گدھا کہا جاتا ہے, اس پر آپ سوار ہوئے, اور اپنے ساتھ ایک برتن میں کھجوریں لیں, اور ایک پیالے میں آپ نے انگور کا رس لیا, اور دوبارہ بیت المقدس تشریف لائے. تو دیکھا کہ وہاں کی عمارتیں بالکل گری ہوئی ہیں, اور بالکل جو ہے نا بیت المقدس ویران ہے, کیونکہ بخت نصر بادشاہ نے اس کو بالکل ویران تباہ و برباد کر دیا تھا. تو آپ نے تعجب سے فرمایا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا,
اللہ انہیں ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے یہ پھر اس کا آپ کو مشاہدہ کروایا، اور وہ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ آپ نے اپنی سواری کو ایک جگہ باندھا اور اس کے بعد آرام فرمانے لگے، اور یہ وقت تھا صبح کا۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی جو روح مبارک تھی اس کو قبض کیا، اور اس کے بعد آپ کا جو دراز گوشت تھا وہ بھی مر گیا۔ اب یہ واقعہ جو ہوا، اس کے آپ کی روح قبض کرنے کے بعد 70 برس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایران کے ایک بادشاہ کو غلبہ عطا فرمایا، اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس آیا، اور اس نے بیت المقدس کو پہلے سے بھی بہتر انداز سے اس کو تعمیر کیا، اس کو آباد کیا۔ تو جو بنی اسرائیل جو ادھر ادھر بکھر گئے تھے وہ بھی دوبارہ آ کر آباد ہو گئے۔ تو اس کے بعد تقریباً جب 100 سال کا عرصہ گزرا، اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کو زندہ فرمایا، اور سلسلہ کچھ یوں ہوا کہ پہلے آنکھوں میں آپ کے جان آئی، اور پھر آپ نے خود ہی یہ سلسلہ دیکھا کہ تمام جسم میں جو جان آئی وہ آپ اپنی آنکھوں سے وہ سارا منظر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اب یہ جو جب دوبارہ اللہ رب العالمین نے آپ کے جسم مبارک میں روح ڈالی، تو یہ وقت تھا غروب آفتاب کا۔ تو اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا کم لبثت، یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ تو آپ نے عرض کی لبثت یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم وقت ٹھہرا ہوں۔ تو یہ بات آپ نے یہ سوچ کر کہی تھی کہ اسی دن کی شام ہے، تو صبح کو میں سویا تھا، ابھی شام کو میری آنکھ کھلی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما۔ اس کا ترجمہ ہے نہیں بلکہ یہاں 100 سال ٹھہرے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بدبودار نہیں ہوا، اپنے گدھے کو دیکھ کے جس کی ہڈیاں جو ہیں وہ سلامت نہیں رہیں، اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کے ہم کیسے انہیں اٹھاتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، اور پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ منظر دیکھا کہ گدھا بھی زندہ ہوا، اور پھر آپ نے فرمایا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں خوب جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی یقین تو پہلے ہی تھا، اب جو ہے وہ عین الیقین بھی ہو گیا۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک حضرت عزیر علیہ السلام کا فیضان بھی ہمیں نصیب فرمائے، آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے۔ اچھا، میں نے شروع میں شاید حضرت الیاس علیہ السلام کی تربت کا ذکر کیا کہ اللہ پاک ان کی مزار پر اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے، چونکہ وہ تو حیات سے متصف ہیں، اللہ پاک ان کے فیضان سے ہمیں ہماری نسلوں کو مستفیض فرمائے، ان کی برکتیں اللہ پاک عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا نور عالم بھائی، چونکہ ٹائم بھی مختصر ہے، گھڑی بھی کچھ بتا رہی ہے، ایک ادھ کلام شامل بھی فرمائے، پھر انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا، اگر جانا مدینے میں ہوا، غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا، غم کے
گنبدے خضرا دل سنائے داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا کاش گنبدے خضرا دیکھنے کو مل جاتا دم میرا نکل جاتا ان کے آستانے پر دم میرا نکل جاتا ان کی آستانے پر ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور مدنی چینل کے ناظرین، کل کا سبق کیا ہے؟ آئیے کل کا سبق دیکھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام کی طرف بڑھیں گے. کل کا سبق ہے اسلام کا 5واں رکن کون سا ہے؟ اسلام کا 5واں رکن کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے اسلام کا 5واں رکن رمضان کے روزے رکھنا ہے. اسلام کا 5واں رکن رمضان کے روزے رکھنا ہے. اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوران پروگرام اگر ہم سے کوئی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر کوئی غلطی سرزد ہو گئی، اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں. اللہ اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نماز کی پابندی کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب شکر علینا، وجب شکر علینا، ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، استفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سب ہی کے رنجوں، یا نبی سلام علیکہ، یا
رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ کھلے آنکھ صلی علی